بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. گزشتہ جمعہ کو ہم نے سورۃ الانعام کی تفسیر شروع کی تھی اور اس کی آیت نمبر 5 تک ہم پہنچے تھے. آج ہم آیت نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک دو گزارشات ہیں. ایک یہ کہ ابھی عشاء کی نماز سے پہلے ہم نے حدیث کا سبق پڑھا مختصر صحیح بخاری سے. اس میں جو آخری حدیث ہم نے پڑھی اس میں ایک فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس عورت کے ہاں 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، یعنی عورت کی زندگی میں 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، تو وہ تینوں بچے قیامت کے دن اس کے سامنے، جہنم کے سامنے اس کے لیے پردہ بن جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کی طرف سے گزارش کی گئی کہ اللہ کے رسول 2 بچوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 بچوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ 1 بچے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جس کا 1 بچہ بھی اگر اس کی زندگی میں نابالغ ہو اور فوت ہو جائے تو اس کی بھی یہی فضیلت ہے کہ وہ بچہ اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سامنے پردہ بن جائے گا. اگرچہ یہ حدیث عورتوں کے لیے ہے، لیکن اس میں مردوں کے لیے بھی فضیلت ہے. یعنی صرف یہ فضیلت ماں کو حاصل نہیں بلکہ باپ کو بھی حاصل ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے. پھر کچھ دنوں کے بعد اس صحابی نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں پوچھا کہ وہ صحابی کہاں ہے؟ اور وہ جب آتا تھا وہ صحابی تو اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا بھی کہ کیا تمہیں اس بچے سے محبت ہے؟ کہا بہت زیادہ محبت ہے. پھر جب وہ غائب ہوا، وہ صحابی جب مجلس میں آنا انہوں نے چھوڑ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا. آپ کو بتلایا گیا کہ اس کا وہ بچہ جو اس کے ساتھ آتا تھا وہ فوت ہو چکا ہے. تو اس کے غم میں وہ صحابی اب گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا، نہایت افسردہ ہے اور غمزدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ بچہ کل قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے اور تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر تمہیں جنت میں داخل کر دے؟ کیا یہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی بشارت دی کہ یہ بچہ جو ہے یہ تمہارے جنت میں جانے کا سبب بنے گا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کے پیارے بچے کو لے لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں. تو یہ فضیلت جہاں عورتوں کے لیے ہے وہاں یہ فضیلت مردوں کے لیے بھی ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہاں آپ جانتے ہیں کہ کویت کے اندر بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں. ہمارے کئی نوجوان اس سلسلے میں الحمدللہ محنت کرتے ہیں. ہم ایک تو اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے نوجوانوں کو اور ان کو داد دیتے ہیں، ان کی کوشش یقیناً قابل تحسین ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. تو ایسے نوجوانوں کی محنت کے ساتھ الحمدللہ کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے. آج ابھی ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ایک خاتون جو ہیں جن کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے، تو ان کی زبان تلغو تھی، ان کی زبان بھی تلغو، تو انہوں نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی. الحمدللہ اس خاتون نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ کوششیں جو ہیں یہ بڑی ہی قابل تحسین ہیں. تو اس لیے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ چھوٹی سی بات کر کے کہ آپ بھی جہاں تک کسی سے ہو سکتا ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا
آپ نے فرمایا تھا کہ واللہ لأن یہدی اللہ بک خیر لک من حمر النعم، کہ اللہ کی قسم اگر آپ کے ذریعے اللہ رب العزت ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں سے مراد قیمتی سرمایہ ہے، دنیا کا قیمتی سرمایہ۔ دنیا کے قیمتی سرمایہ سے بہتر کیا ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ رب العزت ایک شخص کو ہدایت دے دے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اب آئیے ہم آیت نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم نے گزشتہ جمعہ کو اسی سورت کی جو آیات پڑھی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورت اکٹھی ہی نازل ہوئی تھی، سورت الانعام، سوائے 6 آیتوں کے، اور ایسے حالات میں یہ سورت نازل ہوئی تھی کہ جب مکہ مکرمہ میں مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا اور ان کی زندگی ان کے لیے اجیرن بنا دی تھی، ان پر قسم و قسم کے مظالم ڈھاتے تھے اور ظلم اور زیادتی کا نشانہ بناتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انہی سازشوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمزور مسلمانوں کو اجازت دی تھی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ پھر ایک ہجرت ہوئی، پھر دوبارہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف۔ تو ہجرت سے 1 سال پہلے اسی قسم کے حالات تھے کہ مکہ کے مشرک انتہائی ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنا رہے تھے مکہ کے مسلمانوں کو، اور بلکہ وہ مذاق بھی اڑاتے تھے کہ یہ کمزور مسلمان، مٹھی بھر مسلمان، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کل یہ غالب آ جائیں گے اور ان کا دین غالب آ جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بارے میں آگاہ کیا کہ سوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں نا، ان قریب یہ چیز ویسے ہی ہوگی جس طرح یہ مذاق کرتے ہیں۔ اور پھر ہجرت کے بعد جب پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، تو جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں، کافروں اور مشرکوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا۔ اور ان قوموں سے مراد بہت ساری قومیں ہیں، مثلا قوم عاد، قوم سمود، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم جو کہ مدین میں تھی، اور اسی طرح فرعون اور فرعون کی جو فوج تھی، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آل فرعون۔ تو یہ ساری قومیں جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے عذاب چکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے، مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا؟ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے ان قوموں کو اتنی طاقت دی تھی کہ جو طاقت ہم نے تمہیں نہیں دی ہے۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش نازل کی۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے نہریں ان کے نیچے جاری کر دی۔ تو ان لوگوں کو، پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بڑی قوت دی تھی، اور ان کا اقتدار جو ہے وہ بڑا زبردست اقتدار تھا، طاقت اور قوت والا ان کا اقتدار تھا۔ اور پھر دیکھیں صرف طاقت و قوت نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر موسلا دھار بارش نازل کی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں باغات پیدا ہوئے، فصلیں پیدا ہوئی، ہریالی ہی ہریالی اور سبزہ ہی سبزہ، یعنی ہم نے ان کو ہر قسم کی خوشحالی دی، حتیٰ کہ ان کے نیچے نہریں جاری کر دی۔ تو اتنی زیادہ پاورفل قومیں تھیں وہ، اور اتنی خوشحالی میں رہنے والی قومیں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا کیا؟ ہلاک کر دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ،
اور پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کر دیا، یعنی پہلی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، پھر ان کی جگہ پہ دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم بھیجتا ہے اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کیا یہ قوم میرے احکامات کو مانتی ہے اور میرے نبیوں اور رسولوں کے احکامات کو تسلیم کرتی ہے، یا پھر یہ بغاوت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ڈھیل بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قوت اور اقتدار دے کر آزماتا ہے، خوشحالی سے نواز کر اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے۔ اگر وہ اس خوشحالی کے باوجود، قوت اور اقتدار کے باوجود اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے یہی جاری تھا اور اب بھی یہی طریقہ جو ہے، یہ اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، وہ جاری ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کی؟ کافروں اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں ذکر کی؟ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو اللہ پہلی قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر سکتا ہے تو تمہیں بھی ہلاک اور برباد کر سکتا ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اور میرے اس پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لو اور میرے اور اللہ اور میرے رسول کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ پھر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہاں یہ بتلا دوں کہ وہ جو مکہ کے مشرک تھے انہوں نے 3 قسم کے اعتراضات کیے تھے، 3 قسم کے اعتراضات کیے تھے۔ پہلا اعتراض یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل کرے، پوری کتاب، اور باقاعدہ 4 فرشتے اس کو اٹھا کر کے لے کے آئیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ وہ آسمان سے نازل ہو رہی ہے وہ کتاب، 4 فرشتے لے کر کے آ رہے ہیں اور وہ کتاب اس نبی کو دی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر اس کی نبوت کو قبول کر لیں گے۔ پہلا یہ اعتراض تھا ان کا، یہ ان کا پہلا اعتراض تھا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ میں دوسرے 2 اعتراضات ذکر کرنے سے پہلے اس پہلے اعتراض کا جو اللہ نے جواب دیا وہ سنیے۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نازل کرتے آپ کے اوپر ایک کتاب جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کتاب کو پکڑتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو پھر بھی کافر یہی کہتے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کیا ہے؟ یہ واضح جادو ہے، یہ کھلا جادو ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کتاب ان کی خواہش کے مطابق اگر ہم کتاب نازل بھی کر دیتے، پوری کی پوری کتاب، اور فرشتے اس کو لے کر کے آتے، تو پھر بھی یہ لوگ یقیناً اعتراض کرتے، کہتے کہ یہ تو جادو ہے، جادو کہہ کر وہ اس کو ٹھکرا دیتے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ تو یہ ان کے پہلے اعتراض کا جواب۔ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ دوسرا اعتراض یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر ایک فرشتہ آتا ہے جس کا نام جبریل ہے اور وہ اللہ کی وحی لے کر کے نازل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ فرشتہ اللہ تعالی اپنے اس نبی پر فرشتے کی شکل میں، فرشتے کی جو اصل شکل ہے اسی شکل میں اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو نازل کیوں نہیں کرتا، اور جس کو ہم بھی دیکھیں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ جبریل آئے اپنی اصلی حالت کے اندر، اصلی شکل کے اندر، اور اس فرشتے کو ہم بھی دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعتاً وہ جبریل آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کو اللہ کی وحی پہنچاتے ہیں، تو ہم ان کے آنے کو دیکھ کر، ان کی شکل کو دیکھ کر ہم اس نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ سنیے اللہ کا جواب۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ،
یہ ان کا اعتراض ہے. انہوں نے کہا کہ اس نبی پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ یعنی فرشتے سے مراد جبریل ہیں کہ جبریل اپنی اصلی حالت میں نازل کیوں نہیں ہوتے، اپنی اصلی شکل میں؟ جواب کیا ہے؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم اس فرشتے کو اتار دیتے ان کی اصلی شکل میں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو قصہ ہی ختم ہو جاتا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو ڈھیل نہ دی جاتی، قصہ ہی ختم ہو جاتا. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق اگر ہم اس فرشتے کو نازل کر دیں ان کی اصلی حالت میں، پھر اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتوں کے نازل ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل نہیں دیتا. یہ اللہ کی سنت ہے پہلی امتوں کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتے نازل کر دیتا ہے اور پھر اس کے باوجود بھی قومیں اگر ایمان نہیں لاتی اپنے نبیوں پر، تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ ان قوموں کو برباد کر دیتا ہے. تو لقودی الامر کا معنی یہ ہے کہ اگر جبریل اصلی شکل میں آ بھی جائیں اور یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر قصہ ختم ہو جائے گا، یہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے اور ان کو کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی. یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ہم جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں اتار بھی دیں تو یہ تو ان کو دیکھ کر اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا. اور جب ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین کے کتنے پر تھے؟ 600 پر. 600 پر. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو آسمان کا افق جو ہے وہ اسی جبریل امین کے ساتھ ہی آسمان کا پورا افق بھر گیا. یعنی وہ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہیں جبریل امین علیہ السلام کہ آسمان کا پورا افق اس فرشتے کے ساتھ بھر گیا. تو اگر وہ فرشتہ جبریل امین اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہو جائے تو یہ لوگ تو ویسے ہی ان کا تو وہیں سانس سوکھ جائے گا، وہیں مر جائیں گے. یہ لوگ کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے اتنی بڑی اللہ کی مخلوق کو. یہ معنی ہے کہ لقودی الامر، پھر قصہ ہی ختم ہو جائے گا ان کا، پھر ان کو کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی، یہ مر جائیں گے. تو یہ جو ان کا دوسرا اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا. اور یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کلپ آیا تھا جس میں یہ دکھلایا گیا کہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک فرشتہ، یہ کہا گیا کہ یہ فرشتہ نازل ہوا ہے اور وہ فرشتہ پھر واپس چلا گیا ہے. اس کی باقاعدہ شکل جو ہے وہ دکھلائی گئی کہ یہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے. دعویٰ یہ کیا گیا کہ غالباً وہ لیلۃ القدر تھی تو وہاں قیام جاری تھا، تو اسی دوران وہ اینجل، وہ فرشتہ نازل ہوا اور پھر وہ جاتا ہوا دکھایا گیا. تو اس کے بارے میں سعودیہ کے علماء نے بعد میں وضاحت کی کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ کیمرے کا کمال ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کیمرہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. آج کل کیمرہ بہت کچھ کر سکتا ہے، کیمرہ بہت کچھ دکھلا سکتا ہے. یعنی بہت کچھ دکھلانے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اس کیمرے کی آنکھ سے بہت بڑا دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور آج لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں کیمرے کی آنکھ سے. تو یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی انسان فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ سکے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. یعنی اس آیت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی فرشتہ، خصوصاً حضرت جبریل امین، اگر وہ اپنی اصلی شکل میں نازل ہو جائیں اور لوگ اس کو دیکھیں تو لوگ تو اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اتنی بڑی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے وہ. تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ تھا جو اس ویڈیو کلپ کے ذریعے لوگوں میں پھیلایا گیا. اب آگے بڑھیے. تیسرا اعتراض، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. تیسرا اعتراض کیا تھا؟ تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ یعنی ان کافروں اور مشرکوں کے انداز میں انہوں نے حقارت آمیز لہجے میں کہا کہ یہ شخص جو ہم میں سے ہے، جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح شادیاں کرتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں جاتا ہے. اور ان کی یہ باتیں قرآن میں موجود ہیں دوسری صورتوں میں.
کہنے لگے یہ شخص نبی ہے، اللہ نے اگر نبی بنا کے بھیجنا ہی تھا تو اس کو نبی بنا کے بھیجنا تھا جو ہماری طرح کا انسان ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر نبی بھیجتا تو کس کو نبی بنا کے بھیجتا؟ فرشتے کو۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ نبی بنا کے بھیجتا تو تب ہم اس کی نبوت کو مان لیتے۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم وہ نبی فرشتہ بناتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس فرشتے کو بھی ایک انسان کی شکل میں نازل کرتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر کیا ہوتا؟ پھر ہم ان لوگوں کو اسی طرح شبہ میں ڈالتے جس طرح ابھی یہ شبہ میں پڑھ رہے ہیں۔ یعنی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا ہے تو یہ شبہ میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی یہ شخص، یہ انسان ہو کر کے یہ نبی بن گیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جو شک و شبہ یہ ایک انسان کے بارے میں اب کر رہے ہیں، بالکل یہی شک و شبہ اس وقت بھی کرتے جب اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ایک انسان کی شکل میں نازل کرتا۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا اور وہ فرشتے کی شکل میں ہی آتا۔ فرشتے کی شکل میں اگر آتا تو لوگ تو اس کو پہچان ہی نہ پاتے، پھر بھی وہ اعتراض ہی کرتے کہ یہ نبی ہے، اللہ نے اس کو نبی بنا کے بھیجنا تھا جس کو ہم پہچانتے نہیں، جس کو ہم جانتے بھی نہیں، جو ہماری جنس میں سے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا تو بھی اس کو ایک انسانی آدمی کی شکل میں بنا کے بھیجتا، اور پھر یہ وہی اعتراض کرتے اس پر بھی جو اعتراض انہوں نے کس پہ کیا ہے؟ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تینوں اعتراضات کو ٹھکرا دیا کہ ان کے یہ تینوں اعتراضات بالکل بے جا ہیں اور بالکل غلط ہیں، اور ان کے اعتراضات ہٹ درمی اور ان کی ضد پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ یہ جس طرح آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کا بھی اسی طرح سے مذاق اڑایا گیا۔ پھر ان لوگوں نے جب اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا تو ان کا نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا نکلا؟ فرمایا فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان مسخرہ اڑانے والے جو لوگ تھے ان میں سے ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی کس چیز نے گھیر لیا؟ اللہ کے عذاب نے۔ اللہ کے عذاب کا وہ مسخرہ اڑاتے تھے، اور انہوں نے نبیوں کی نبوت اور رسالت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ اس طرح ان نبیوں کا مذاق اڑایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ لہٰذا اے مکہ کے لوگوں، اے کفار مکہ اور اے مشرکین مکہ، تم بھی باز آ جاؤ، یہ جو اس طرح کے بے تکے اور بے جا اعتراضات کر رہے ہو اور نبی کا مذاق اڑا رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ پھر تمہارا بھی انجام وہی نکلے گا جو پہلے لوگوں کا نکلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں ذرا چلو پھرو، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، وہ جو جھٹلانے والے لوگ تھے پہلی امتوں میں سے ان کا انجام کیا تھا، ان کو کس طرح ہلاک و برباد کیا گیا۔ ذرا جاؤ دیکھو، ذرا یہ جو عاد کی قوم ہے وہ تم سے دور نہیں ہے، اور قوم سمود بھی تم سے دور نہیں ہے، اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین میں تھی وہ بھی تم سے دور نہیں ہے۔ جاؤ ذرا ان علاقوں کی طرف، اور ان علاقوں میں گھوم پھر کر ذرا دیکھو کہ ان اللہ رب العزت کو جھٹلانے والے اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا نکلا تھا، اور کس تباہی اور بربادی سے وہ دوچار ہوئے تھے۔ اور یہ اللہ تعالی نے کیوں حکم دیا؟ تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکیں، تاکہ عبرت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ کس کے لیے ہے وہ جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کا مالک کون ہے؟
آپ پوچھئے ذرا ان سے، یہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں نا، اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، تو ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ کس کے لیے ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، ان تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ قل للہ، پھر آپ خود ہی جواب دے دیں کہ ان ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا جواب ذکر نہیں کیا، کن کا جواب؟ جن سے یہ سوال ہوا تھا کہ لمن ما فی السماوات والارض، بتلاؤ اے کفار مکہ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے۔ اس سوال کا جواب جو انہوں نے جو جواب دینا تھا وہ جواب اللہ تعالی نے یہاں ذکر نہیں کیا، بلکہ خود ہی جواب دیا اپنے نبی کی زبانی کہ آپ کہہ دیں کہ وہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور ساری چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب ذکر نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس سوال کا جواب دے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اس کا جواب تو تھا، اس کا جواب تو تھا، وہ جانتے تھے کہ آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ جانتے تھے کہ آسمانوں کا خالق اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس جواب تھا اس چیز کا، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے جواب نہیں دیا کہ اگر وہ یہ جواب دیتے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اگر وہ یہ جواب دیتے تو پھر اس کی بنا پر ان کو کیا ماننا پڑتا؟ جو اگلی بات ہے وہ ماننی پڑتی کہ جو اللہ خالق ہے، مالک ہے زمین و آسمان کا، وہی اللہ معبود برحق ہے، جس کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی عبودیت کو، اللہ کے معبود ہونے کو مان لو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دو، اللہ کی توحید کو قبول کر لو۔ تو چونکہ اگلی بات ان کو ماننی پڑتی، قبول کرنی پڑتی، اور وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا سرے سے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے۔ لہذا جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا۔ کیا جواب دیا؟ للہ، کہ ان تمام آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور جو کچھ ہے یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ پھر فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ایک اسلوب ہے جو جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت عذاب کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اپنی رحمت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے عذاب کا ذکر کیا کہ پہلی امتوں کو ہم نے ہلاک اور برباد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں اور مشرکوں کو بھی تنبیہ کی کہ تمہارے اوپر بھی وہ عذاب آ سکتا ہے جس طرح ان پر آیا، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے؟ کن کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے فرض کر دوں گا، لکھ دوں گا جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو ایمان والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنی رحمت کا ذکر فرمایا رحمتی کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا ہی غفور ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں کو تنبیہ کرنے کے بعد اپنی رحمت کا ذکر کیوں کیا؟ ذکر اس لیے کیا کہ اگر یہ مکہ کے کافر اور مشرک توبہ کر لیں، شرک سے، کفر سے توبہ کر لیں اور اللہ کی توحید کو مان لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی رحمت سے نوازے گا۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توبہ کے بعد اپنی رحمت سے نواز سکتا ہے
تو ہم تو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اگر ہم سے غلطیاں خطائیں ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی رحمت سے نوازے گا، تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بھی ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، تم سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا قیامت کے دن۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا تو وہی لوگ در حقیقت ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائے، در حقیقت ایمان نہ لا کر انہوں نے کس کا خسارہ کیا ہے؟ اپنا ہی خسارہ کیا ہے، اپنے آپ کو ہی انہوں نے گھاٹے میں ڈالا ہے۔ پھر فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ رات میں رہتا ہے اور جو کچھ دن میں رہتا ہے، یعنی دن اور رات میں جو کچھ بھی آباد ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہی بہت سننے والا اور انتہائی جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بناؤں؟ ولیین سے مراد یہاں پر معبود ہے، یہاں ولیین سے مراد کیا ہے؟ معبود ہے، کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانوں؟ فاطر السماوات والارض، اللہ کون ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا، وہ کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا، یعنی وہ خود نہیں کھاتا لیکن وہ پوری مخلوقات کو کھلاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے معبود برحق ہونے کی دو دلیلیں ذکر کی ہیں، دو دلیلیں ذکر کی ہیں۔ پہلی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر کا معنی پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، لہذا جس ذات نے آسمانوں اور زمین جیسی ایک بڑی مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا اور آسمان کو ان کے لیے چھت بنا دیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہی معبود ہو سکتا ہے، اور جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، وہ معبود برحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے معبود برحق ہونے کی یہ پہلی دلیل، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ اور آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں تو یقین مانیں یہ جو اللہ کی دلیل ہے یہ کئی جگہوں پہ، کئی مقامات پر، کئی صورتوں میں، کئی آیتوں میں اللہ نے ذکر کی کہ جو اللہ اتنی بڑی مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، تو اسی کو معبود مانو۔ اور اس کو تم کیوں معبود مانتے ہو جس کے پاس پیدا کرنے کی تھوڑی سی بھی صلاحیت نہیں ہے، کہ وہ تو مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے بسی کا عالم یہ بیان فرمایا کہ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان کے کھانے سے تھوڑا سا ایک ذرے کے برابر چھین کے چلی جائے تو یہ اس ذرہ برابر کھانے کو اس مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ یعنی یہ اتنے بے بس ہیں، اتنے عاجز ہیں کہ یہ ایک ذرہ برابر کھانا بھی مکھی کے منہ سے واپس نہیں چھین سکتے ہیں۔ جی ضعف الطالب والمطلوب۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے وہی معبود ہے، اور جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا ہے، یعنی جو کھانے کا محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، اور جو کھانے سے بے نیاز ہے وہی معبود برحق ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی دوسری دلیل ہے۔ پھر فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں، یعنی اللہ رب العزت کا فرما بردار بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرکین میں سے نہ ہوں۔
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں کس ربی، اپنے رب سے ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، کہ کہیں اللہ تعالی بڑے دن میں مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ بڑے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبانی یہ کہلوا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بیان کریں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر میں نے کی، اور ایسا ناممکن ہے کہ کوئی نبی اپنے رب کی نافرمانی کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ نبی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ تو در حقیقت یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے بھی نعوذ باللہ عذاب دیا جائے گا۔ تو در حقیقت یہ مجھے اور آپ کو تنبیہ ہے کہ اگر ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا عذاب چکھنا پڑے گا، اگر ہم اس اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی تمام نافرمانیوں پر اور اپنے تمام گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، یہ جو اس دن کا عذاب ہوگا، قیامت کے دن کا عذاب، جس سے پھیر دیا جائے گا، یعنی جس کو اس عذاب سے دور رکھا جائے گا، فقد رحمہ، تو در حقیقت وہی اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ اللہ کسی کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، تو یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اس رحمت سے نوازتے ہوئے ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات اور اس سے دور رکھے۔ فرمایا وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ کون سی کھلی کامیابی ہے؟ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات پانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس نقصان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، کوئی نہیں دور کر سکتا سوائے اس کے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کو اس نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ آپ کو خیر پہنچا سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک ہے ضرر یعنی نقصان، اور دوسرا ہے خیر، یا یوں کہہ سکتے ہیں نفع اور نقصان، کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے نفع پہنچائے اور جس کو چاہے نقصان پہنچائے، اور اس کو جس کو وہ نقصان پہنچانا چاہے اس کو اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ یہ دو چیزیں یہاں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ پیچھے جو آیات آ رہی ہیں، ان آیات کا جو روئے سخن ہے وہ کس کی طرف ہے؟ مکہ کے مشرکین کی طرف، مکہ کے کافروں کی طرف ہے۔ ان آیات میں براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے مکہ کے کافروں اور مشرکوں کو، اور مکہ کے کافر اور مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ نفع پہنچاتے ہیں اور یہی بت نقصان سے بچاتے ہیں۔ نفع نقصان کے مالک یہی ہیں، کون؟ یہ بت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کا رد کیا کہ دیکھو بتوں کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں، نفع نقصان کے اختیار بتوں کے پاس نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کو بھی اس نقصان سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر خیر آپ تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ذکر کر کے
کہ ان دونوں چیزوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ اپنے ان بتوں کے بارے میں یہ نظریہ ختم کر دو کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھو کہ نفع نقصان کا مالک ہے تو کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آخری آیت پڑھ کر درس ختم کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت ہی غالب ہے سب پہ، لہذا جب اللہ تعالیٰ ہی سب پہ غالب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی طاقت اور قدرت اسی کے پاس ہے، جیسے کہ اس سے پہلے فرمایا کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ طاقت اور اقتدار کا جو مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لہذا جس کے پاس پورا اقتدار ہے، جس کے پاس پوری طاقت ہے، جس کے پاس پوری قدرت ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو جیسے کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو جس کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کو اپنا الہ مانو، اسی کو اپنا معبود مانو، اسی کے سامنے رکوع اور سجدہ کرو اور اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھو، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو۔ وہو الحکیم الخبیر، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے وہی اللہ تعالیٰ بہت ہی حکمت والا بھی ہے اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا بھی ہے۔ تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے تم کیا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری لفظ کے ساتھ بھی تنبیہ کر دی کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو عمل کرتے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، یعنی بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کرو اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیر و بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے ہمارے دلوں میں نور بھر دے اور اس کتاب کا نور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے اندر بھی نصیب فرمائے اور قیامت کے دن بھی نصیب فرمائے۔ اس کتاب کو اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا رہنما بنائے، ہمارا پیشوا بنائے اور اللہ رب العزت اس کتاب کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ ایک دو سوالات ہیں۔ پہلے تو ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری چاچی ICU میں ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اور ایک بھائی نے لکھا کہ پھوپھی بھی بیمار ہیں اور میری اہلیہ بھی بیمار ہیں، اور ایک اور بھائی نے، ہمارے جو حسین بھائی ہیں، انہوں نے بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ تو ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں بھی صحت اور عافیت دے اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت دے۔ دو سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بینک انٹرسٹ کے پیسے کہاں پر خرچ ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ بینک کا جو سود ہے، یہ سود کے پیسے پہلے تو وصول ہی نہیں کرنے چاہیے، یہ پیسے وصول نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو سود کو جو باقی ہے، جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو تو اس سود کو چھوڑ دو۔ لہذا سود کی جو اماؤنٹ ہے اس کو وصول ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، اور اس حرام کی اماؤنٹ اور اس مبلغ کو اور اس پیسے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ پیسہ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، غلیظ ہے، لہذا اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر واقعتاً ایمان ہے۔ لیکن جیسے کہ ہمارے بعض دوست بتلاتے ہیں کہ اگر یہ سود کا پیسہ چھوڑ دیا جائے تو غیر مسلم حکومتیں یہی سود کا پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتی ہیں۔ اگر تو یہ بات صحیح ہے، مجھے نہیں پتا یہ بات صحیح ہے یا نہیں، لیکن اگر یہ بات صحیح ہے
کہ یہ سود کا پیسہ پھر مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہوتا ہے، اور مجھے نہیں پتہ اس حجت میں، اس دلیل میں پتہ نہیں کتنی طاقت ہے، یہ کتنی صداقت ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اگر یہ واقعتاً ایسے ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ نہ چھوڑیں، اس کو قبول کر لیں، مطلب اس کو وصول کر لیں۔ اب وصول کرنے کے بعد یہ پیسہ کہاں خرچ ہونا چاہیے؟ اس کا جواب میں پہلے کئی بار دے چکا ہوں کہ یہ جو حرام کا پیسہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کو آپ اپنے پیٹ میں نہیں داخل کر سکتے، یعنی اس کے ذریعے آپ کھا پی نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں کو کھلا پلا سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے جسم کے اوپر اس پیسے سے خریدا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں کو اور باقی جو آپ کے زیر تربیت افراد ہیں ان کو اس پیسے کے ذریعے خریدا ہوا کپڑا پہنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام ہے، اور حرام سے بچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح کسی بھی غریب کو آپ یہ پیسہ نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ پیسہ اس کے پیٹ میں جائے یا اس کے بیوی بچوں کے پیٹ میں جائے، نہیں، یہ آپ کے لیے حرام ہے تو باقی مسلمانوں کے لیے بھی حرام ہے، لہذا اس سے بچنا اور بچانا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو پھر اس کا مصرف کیا ہے؟ اس کو آگ لگا دیں، اس کو سمندر میں بہا دیں، کیا کریں اس کو؟ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے رفاہی کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ رفاہی کاموں سے مراد کون سے کام ہیں؟ کہ جن کاموں سے عام طور پر مسلمان فائدہ اٹھا سکیں، مثلا کسی جگہ پہ آپ مسافر خانہ بنوا دیں، کسی جگہ پہ آپ ٹوائلٹ بنوا دیں، مثلا کوئی مسجد ہو، مسجد کے باہر یہ باتھ روم وغیرہ ان کی ضرورت ہے، آپ وہ تعمیر کروا دیں، بنوا دیں، تو اس طرح آپ وہ پیسہ جو ہے وہ گئے کہ زمین میں پھینکیں گے، آپ وہ کسی کے استعمال میں نہیں آئے گا، بلکہ آپ اس کو زمین میں پھینکیں گے کہ وہ کسی مسافر خانے کی تعمیر میں لگ جائے، یا کسی روڈ اور گلی کی تعمیر میں لگ جائے، یا پھر باتھ روم وغیرہ بنانے کی تعمیر میں لگ جائے۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں جن سے عام مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو ایسے کاموں میں وہ پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو عام طور پر کئی ہمارے دوست ایک حجت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ایک بچی کی شادی ہونے والی ہے تو اس کو جہیز دینا ہے، تو پھر ان کے بچی کے والدین جو ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں، تو یہ سود کا پیسہ دے دیں تاکہ وہ بچی کے لیے جہیز کا سامان خرید کر کے اس کو روانہ کر سکیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی مجبوری بھی ہم نے خود بنا لی، اپنی طرف سے خود ہی ایک مجبوری گھڑ لی، اور اس کے لیے پھر ایک خود ہی راستہ ڈھونڈ لیا کہ سود کا پیسہ ہم اس میں لگا لیں۔ یہ مجبوری ہماری بنی ہوئی ہے، ہماری طرف سے گھڑی ہوئی ہے مجبوری، کہ بیٹی کو جب روانہ کرنا ہو تو اس کو خوب لاد کر کے روانہ کریں، اور باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ یہ بھی دیں اپنی بیٹی کو، یہ بھی دیں، یہ بھی دیں، یہ بھی دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے جس نے آج ہم مسلمانوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے پاس آئی ہے، اور ہم مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو مسلمانوں کو تو اس سے بچنا چاہیے، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیندار ہیں وہ بھی ایسی ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو بیاہنا ہو، بیٹے کی شادی کرنی ہو تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دیے جائیں۔ مطلب بعض علاقے ایسے ہیں کہ جن میں دلہا بیچا جاتا ہے، دلہا فروخت کیا جاتا ہے، اور اگر جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہو، اگر اس لڑکی کے ماں باپ اس کو کچھ نہ دیں تو کہا جاتا ہے کہ جی اس لڑکے کی جو خالہ ہے نا، یا اس کی جو پھوپھی ہے، وہ تو اس کو اتنے لاکھ میں لے رہی تھی لیکن ہم نے ان کو نہیں دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ سراسر غلط رسم ہے۔ تو ایک رسم جو ہم نے ہندوانہ رسم ہم نے قبول کر لی، اس کے لیے پھر ایک دلیل بنا لیتے ہیں کہ بھئی سود کا پیسہ یہاں خرچ کر لیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنی طرف سے بنے ہوئے جو اس طرح کی ہماری جو مجبوریاں ہیں، خود ساختہ مجبوریاں، ایسی مجبوریوں میں یہ پیسہ نہیں لگتا ہے۔ اب حرام کے پیسے کے ساتھ اس کو جہیز کا سامان خرید کے دیں گے، فرض کریں آپ وہ برتن خرید کے دیتے ہیں یا فریج خرید کے دیتے ہیں، پھر اسی کے ذریعے وہ بچی اپنے گھر میں جا کے کھاتی ہے، پیتی ہے، تو کیا آپ اس کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہیں؟ آپ اس کا کوئی بھلا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو حرام کھلا کر کے؟ تو میرے بھائیوں، اس سے بچنا چاہیے اور ہمیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ جی، کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے،
कोई इसका जिम्मेदार लेने वाला नहीं है। आजकल हॉस्पिटलों में जो है तो लाखों रुपए, इवन मुस्लिम हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे तो लाखों रुपए खर्चा होते हैं, इसके पास कुछ भी नहीं है। वैसे अगर कैंसर हमारे सामने आए उसको ले सकते हैं। देखें हैं मेरे भाई, बात यह है, ये एक सवाल भी इसी तरह का है जिस तरह का आपने सवाल किया है कि अगर कोई कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हो और अखराजात बर्दाश्त न कर सकता हो तो क्या ये पैसा उनको दिया जा सकता है उसके इलाज के लिए। देखें बात यह है, आपने कहा कि दिल का मरीज़ हो और उसके इलाज पर लाखों रुपए खर्च होते हैं और वो बेचारा खुद वो उसके पैसे नहीं अदा कर सकता, मजबूर है, बीमार है, गरीब है, तो क्या ऐसे शख्स को ये सूद का पैसा दिया जा सकता है या नहीं। तो बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात किस लिए फ़र्ज़ की है, मुझे बतलाएं, ज़कात किस लिए फ़र्ज़ की है। ज़कात ऐसे ही मजबूर लोगों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है। और अल्लाह ताला ने सदका करने की तरगीब क्यों दी है कि सदका करो, क्यों दी है मुझे बतलाएं ज़रा, ताकि इस तरह के जो मजबूर लोग होते हैं उनकी हेल्प हो। तो हम वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है, जिसका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, हम उसको तो एक तरफ रख देते हैं। हमारे पास माशाअल्लाह लाखों करोड़ों का बैलेंस होता है, हम वो सदका भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। उस अमाउंट पर जो हमें सूद आ रहा होता है हम वो उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो हमारे पास करोड़ों का जो बैलेंस होता है उसमें से 1 लाख रुपया सदका करने के लिए तैयार नहीं होते। तो मेरे भाइयों, इस हकीकत को समझें, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जिस बात का हुक्म दिया है वो ये है कि पैसा खर्च करें। किस पर खर्च करें? जो मजबूर है उन पे खर्च करें। जो बेचारी बच्चियां घर में बैठी हुई हैं और उनको घर से रवाना नहीं कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं अपने अपने पैसे के साथ। अल्लाह ने आपको जो दिया है आप उन पे सदका करें और आप उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। इसी तरह ये जो कैंसर के मरीज होते हैं या जो हार्ट के मरीज, दिल के बीमार होते हैं, तो ऐसे लोगों की हेल्प की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स वाक़अतन बहुत मजबूर है, और इस दौर में जैसा कि नफ्सी का आलम है, हर शख्स को अपनी पड़ी है, कोई किसी की परवाह करने वाला नहीं, अगर तो वाक़अतन कोई बंदा ऐसा हो जो हॉस्पिटल में पड़ा हो, कैंसर का मरीज है या दिल का बीमार है, और उस पर पैसा खर्च करने वाला कोई बंदा नहीं, ना उसको कोई ज़कात देने वाला, ना उस पर कोई सदका करने वाला, और उस बेचारे की जान बचाना भी ज़रूरी है, तो हाँ, अगर उसकी जान बचाने की खातिर उस पर यह पैसा लगाया जाए तो कोई हर्ज नहीं। ये बहुत ही सख्त मजबूरी के आलम में मैं इसको वो कर रहा हूं, इसके बारे में बता रहा हूं, वरना मैंने पहले कह दिया है कि ऐसी सूरत हाल में भी इंसान को खुद ज़कात देनी चाहिए या सदका करना चाहिए। लेकिन जब ऐसी बात सूरतें हो जाती हैं कि जब एक बंदा मर रहा है और कोई इस पर खर्च करने वाला नहीं, तो कोई हर्ज नहीं, आप उसको जान बचाने की खातिर आप उस पर पैसा खर्च कर सकते हैं। हाँ जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाँ जी, तो बहसीयत ज़ात अगर अल्लाह को अपने साथ समझते हैं और ये ऊपर है, तो इसी पर उतार कुरान का ताकि बात साबित हो जाए, पूरी हो जाए। क्योंकि हम तो जब उस बात को करेंगे आप देखें, बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बारे में कुरान मजीद में जगह जगह पे ये इरशाद फरमाया कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान जो है वो, रहमान से मुराद अल्लाह ताला हैं, कि अल्लाह ताला कहाँ हैं? अर्श पर मुस्तवी है। और अल्लाह ताला ने अपनी एक सिफत जिक्र की है कि वहुवल अलिय्यु, आयतुल कुर्सी के आखिर में क्या है? ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल अली का माना क्या है? जो बुलंदो बाला है, जो बुलंदो बाला है। तो अगर अल्लाह ताला बुलंदो बाला ना होता और अपने अर्श पे मुस्तवी ना होता तो अल्लाह ताला की ये सिफत ना होती। फिर आप ये देखें, एक और बात, एक बड़ी नेचुरल, बड़ी फितरी सी बात है, जब आप सजदे में जाते हैं और बड़ी तवज्जो के साथ जब आप कह रहे होते हैं सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो के आला है, बुलंद बाला है, तो आपका ध्यान किधर जाता है? किधर जाता है ध्यान? ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं जाता? अगर एक शख्स ये समझता हो कि अल्लाह ताला यहां खुद अपनी जात के लिहाज से मेरे सामने मौजूद है, तो उसका ध्यान ऊपर क्यों जाता है? फिर देखें, आप जब दुआ करते हैं, दुआ करते हुए भी आपका ध्यान किधर जाता है? ये फितरी बात है, फितरी नेचुरल बात है ये। आप दुआ करते हैं ना जब,
اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دھیان اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اوپر کی طرف، یا ہاتھ بھی آپ اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، تو اس کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں اس طرح. تو یہ ساری دلیلیں اس بات کی ہیں، سن لیں، یہ ساری دلیلیں اس بات کی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات اور اپنے وجود کے لحاظ سے اوپر ہے. دیکھیں نا، ایک بکریاں چرانے والی ایک عورت جو ہے، اس سے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ فی السماء. وہ بکریاں چرانے والی عورت، اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے. تو میرے بھائی، یہ وہ عقیدہ ہے جو کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث میں ہے. تو جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ ہے، تو گویا کہ وہ ان تمام آیات کو جھٹلا رہا ہے. اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کافر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ذکر فرمایا کہ میں عرش پر مستوی ہوں، یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھے گا، اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا کہ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود ہے، تو نعوذ باللہ اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ جب آپ باتھ روم میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائیو. اس لیے اہل سنہ والجماع کا یہ فتویٰ ہے، تمام اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود مانتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. ہاں، اللہ رب العزت ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہونے کے باوجود اپنی صفات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ ہے. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اور ہر جگہ کا اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے. ہاں جی، اور یہ بھی بتا دیجیے کہ وہ معاذ اللہ کا مطلب کیا ہے. یہ بھی بتا دیجیے کہ بھائی جب اللہ سے پوچھے، اللہ کے سامنے پوچھے کہ بھائی اللہ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کا عباد یعنی فائنی قریب، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ویسے آپ کو جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی دلیل ہے جو آپ نے ابھی اس کا ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ کو بحیثیت ذات اپنے ساتھ سمجھنا، یعنی وہ معاذ نہیں، میں اس کے متعلق پوچھ رہا ہوں. اور اگر یہ کفر ہے تو قرآن پاک سے بتا دیجیے کہ ہاں یہ کفر ہے. اگر وہاں سے نہیں ملتا تو پھر 1,24,000 کو صحابہ تھے، ان صحابہ میں سے کسی کا کوئی تکرار ہوا ہو، بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہو کہ بھائی اللہ کو دو حصوں میں افراد کر دیجیے کہ بھائی بحیثیت ذات اور بحیثیت صفات. اگر ایسی بھی کوئی چیز ملتی ہے احادیث میں سے تو وہ بھی بتا دیجیے. یعنی وہ معاذ میں نماز یہ کیسے، اور میدہ صاحب کا عباد یعنی فائنی قریب یہ بھی. اور اس کے بعد کہ بھائی جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی وہ کتنا دور ہے، تو وہ تو میری شہادت سے بھی قریب ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میں کوئی ایک آیت پڑھ کے بتا دیجیے. یہ جتنی آیات آپ نے ذکر کی ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور شہرک سے قریب ہونے کے بارے میں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ من حبل الورید. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہاں جی، تو یہ تینوں آیات جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی صفات کے لحاظ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے، صفات کے لحاظ سے تمہارے قریب ہے، حتیٰ کہ تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے. یہ بات تو میں پہلے خود کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صفات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود ہے، صفات کے لحاظ سے. تو اس چیز کو تو کوئی بھی اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی کہاں ہے، یہ اصل چیز ہے. ورنہ آپ دیکھیں، یہ جو معراج کرایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا، وہ کس لیے تھا؟ وہ اگر اللہ رب العزت ہر جگہ پہ خود موجود ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میرے بھائی،
اللہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. آپ نے جو دلیل مانگی نا، اس کی دلیل میں پہلے آپ کو دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ عرش ہے، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ جو ان واضح دلائل کو نہیں مانتا اور وہ کہ اس کے برعکس کہتا ہے، ان واضح دلائل کے برعکس کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ اپنی ذات کے لحاظ سے موجود ہے. تو گویا کہ وہ قرآن مجید کی ان آیات کو جھٹلا رہا ہے. اور جب وہ جھٹلا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے. یہ نتیجہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ سکا یا میں آپ کو نہیں سمجھا سکا تو پھر آپ کسی اور عالم سے رجوع کر لیں. میرے پاس تو اس کے علاوہ کچھ کہنے کو نہیں ہے. صفات کے لحاظ سے نہیں، آپ یہ جو میں نے دلیلیں ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے، اور اللہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے ذات کے لحاظ سے، عرش پر مستوی ہے. اس کے یہی سوال حضرت امام مالک سے پوچھا گیا تھا. امام مالک سے پوچھا گیا کہ مل استوا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو استوا کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت امام مالک نے یہ کہا تھا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ استوا کا معنی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی معلوم ہے، اور اس کی کیفیت مجہول ہے. کیفیت نہیں جانتے ہم کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کس طرح مستوی ہے، ہم کیفیت نہیں جانتے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بیان نہیں فرمائی ہے؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان نہیں فرمائی، ہم اس کے بارے میں خود اپنی طرف سے کیوں کچھ کہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہم. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا والایمان بھی واجب، اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے. اور والسؤال عنہ بدعہ، اس استوا کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے. سوال کرنا بھی بدعت ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا. تو اس لیے میرے بھائیو دیکھیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے وہ تمام اسماء و صفات ثابت کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بیان کیے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیے ہیں. اور جن صفات کے اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے اپنے سے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. ظلم کی نفی کی، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ظلم کی نفی کریں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ نے فرمایا لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. اللہ نے نفی کی اونگ اور نیند کی، تو ہم اس کی نفی کرتے ہیں. تو ہر وہ چیز جس کی اللہ نے نفی کی یا اللہ کے رسول نے نفی کی، ہم اس کی نفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہر وہ چیز جو اللہ نے ثابت کی، ذکر کی، یا اللہ کے رسول نے ذکر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن کس طرح مانتے ہیں؟ بلا تمثیل، مثال دیے بغیر، بلا تشبیہ بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا سننا اس طرح جس طرح ان مخلوق کا سننا، نہیں، تشبیہ بھی نہیں دے سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اور کیفیت بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں، کیفیت بھی بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کا چہرہ کس طرح کا ہے، نہیں بیان کر سکتے. اللہ رب العزت کے ہاتھ کس طرح کے ہیں، نہیں بیان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر رات کو آخری سپہر میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، کس طرح نازل ہوتا ہے اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آتا ہے، کس طرح آتا ہے، کیفیت بیان نہیں کر سکتے ہیں بغیر کیفیت بیان کیے. میرے بھائیو، یہ ہے وہ مجمل عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کے بارے میں. ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، بلند و بالا ہے، حتیٰ کہ آسمانوں سے بھی اوپر، اور اپنے عرش کے اوپر ہے اپنی ذات کے لحاظ سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات نے پورے عالم کا، پوری دنیا کا احاطہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ کے علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی.
جی 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 عرش پہ. ہاں جی، یہ اس عرش کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 7 مقامات پہ یا 8 مقامات پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی، آخری بات اور انشاءاللہ ختم کر دیں. ہاں اللہ کی عادت کیا ہے، کیسے یہ بھی بدت ہے، اس کو ہم کو صرف یہی ماننا چاہیے جو کہ توحید کا ایک خلاصہ ہے. اللہ ایک ہے، وہی لازم ہے، وہی مالک ہے، ہر چیز یہ عرش کہاں ہے، اس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں. بدت تو لوگ بدت چلا لیکن ہر چیز میں زراعتوں میں نہ، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور کی تحقیق کے مطابق علماء کا ایک اجماع ہے اس چیز میں، دنیا گول ہے، دنیا گول ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دنیا نیچے بھی بیٹھی ہے، ان کے لیے عرش نیچے ہے اور ہمارے لیے عرش ادھر ہے، لیکن اس چیز کے لیے صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ عرش پہ ہے. عرش ادھر بھی ہو سکتا ہے، عرش ادھر بھی ہو سکتا ہے، عرش نیچے بھی ہو سکتا ہے، عرش ادھر بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز کہنا کہ صرف اور صرف وہی ہے. اور دوسری بات اسی کے اوپر انہوں نے بڑی اچھی ایکسپلینیشن دی کہ اگر وہ اپنی صفات کے لحاظ سے آپ کو جانتا ہے باتوں میں کیا کرتا ہے، جب آپ ہم مستری کر رہے ہیں اپنی بات کے ساتھ ان کو پتا ہے تو اس چیز کی کیا بحث ہے. اوپر کا مطلب یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ یہ جاننا کہ وہ کہاں ہے اور کیسے کس حالت میں. اللہ کہتا ہے یہاں پہ تم 2 ہو میں تیسرا ہوں، تم 4 ہو میں 5 ہو، اللہ کی بات. لیکن اس چیز کے اوپر یہ چیز دے رہا یہ عقیدے کا حصہ اور اوپر بنا رہا اتنی ایکسپلینیشن دی تھی اور میں نے اس چیز کو بیان کرا کہ یہ بدعت ہے. اس کے اوپر سوال کرنا کہ اس کے اوپر کس طرح کی چیز ڈالنا جس کا کوئی جواب نہیں. صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، ذات میں ہے، صفات میں ہے. کوئی ایسا آدمی آپ یہاں بیٹھے آپ کا سوچنے کا طریقہ گڑبڑا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے کہاں ہے اس چیز کو اسکیٹر کر کے اوپر بنا دینا یہ غلط نہیں ہے. حقیقت میں تو اہل سنت والجماعت میں تو ایک جامع اجماع ایک چیز کو سمجھو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے بارے میں سوچا اس کے اوپر ہم کو ایک اندر یقین ہے کہ یہ اللہ ہے اور اللہ ہماری ذات میں سبات ہے، سب کچھ ہے. یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں بھی آدم وہاں میں آدم اچھا یہ ادھر ایک بات سن لیں. اچھا سب کو تکلیف ہو رہی ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں، ان کا اپائنٹمنٹ لے لے ایک دن آپ کے پاس بٹھائیں گے. ٹھیک ہے بس یہ ایک بات سن لیں. اسی مسئلے میں ایک واقع دلیل ہے قرآن کے اندر میں سورہ آل عمران آیت نمبر 7 جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے غیب کے بارے میں جو لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں قاطع چیز فرما دی ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے زیغ. جی یہ آیت ذرا اس کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو لوگ اس کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ ان کا معاملہ کیا اللہ نے فرمایا. اور وہ لوگ جس پر کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے اور ہم جو کچھ ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ عمل کس کا. ایک منٹ تو یہ بس آپ اس کی ترجمانی وہی فرمائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل ہو ہی نہیں سکتی. جب آپ واشروم میں جاتے ہیں تو کیا اللہ آپ کے ساتھ جاتا ہے؟ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کے سینے میں قرآن ہے تبھی تو آپ پڑھ رہے ہیں. تو جب آپ جاتے ہیں واشروم میں تو آپ قرآن پاک کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کریں. نہیں اس عورت نے کیا جواب دیا تھا؟ اس عورت نے کیا جواب دیا تھا ابھی جو حدیث میں نے بیان کی اس عورت نے کیا جواب دیا تھا؟ ان صحابہ کرام نے سنیے میرے بھائی سنیں. سنیے میرے بھائی جان سنیں. بھائی جان ایک منٹ خاموش ہے، بس ایک منٹ بات کرتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں. بھائی جان سنیں ایک منٹ بس گفتگو کرتے ہیں، 1 منٹ انشاءاللہ، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہم جس قدر اس پر زیادہ بحث کریں گے اسی قدر یہ بحث الجھتی چلی جائے گی. اصل بات یہ ہے
کہ ایک مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے سامنے اپنے آپ کو چکا دے. یہ ہے وہ طرز عمل جو اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھلایا ہے. میں نے قرآن اور حدیث کے واضح دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جن سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، عرش پر ہے اللہ رب العزت. واضح دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سلسلے میں موجود ہیں. لہٰذا ہمیں ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے. اور باقی رہی یہ بات جو بھائی نے کہی کہ جی آپ اس پر کس طرح کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، میرے بھائی میں نے نہیں لگایا یہ فتویٰ. آپ اہل السنہ والجماع کے جو علماء ہیں نا، اہل السنہ والجماع کے سلف صالحین کے جتنے ائمہ ہیں، سب کے سب نے اس بات پہ فتویٰ یہی اس کا فتویٰ لگایا ہے اس پر کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کو اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود مانتا ہے تو گویا کہ وہ ان تمام آیتوں کو چٹلاتا ہے، ان تمام احادیث کو چٹلاتا ہے جن میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش پہ ہے. اور اللہ کی آیات کو اور اللہ کے نبی کی احادیث کو جھٹلانا کفر ہے. لہذا ہمیں اس سلسلے میں تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے. آپ بے شک تحقیق آپ کا بہت، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ تحقیق کی ہے، آپ خود دلائل بھی ذکر کر رہے ہیں. اور دلائل دیکھیں، ایک شخص ہوتا ہے کہ محض ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر بات کرتے ہیں، لیکن آپ تو ماشاءاللہ دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. آپ مزید تحقیق کریں، آپ مزید تحقیق کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا سینہ کھول دے گا. آپ علماء سے سوال بھی کریں، مزید تحقیق بھی کریں، پڑھیں بھی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ جب مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کا سینہ کھول دے گا. اور یقیناً پھر آپ بھی مان جائیں گے کہ اللہ رب العزت ذات کے لحاظ پہ عرش پہ مستوی ہے اور صفات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود ہے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت. فرمائش